نہیں فرمایا۔ اب یہاں پر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم تو تمام اشیاء کے مالک ہیں، پھر یوم الدین کی تخصیص کیوں کی کہ روز الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، گزشتہ گفتگو پہنچی تھی العالمین پر، تو العالمین کے متعلق ایک بڑی خوبصورت تحقیق علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ العالمین کی تحقیق کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ عالمین سے مراد اقوام ہیں، اس لیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ اصلاح قومی، یعنی اپنی قوم اور ان کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی اصلاح کرنا، اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرح صرف قومی تھی، بلکہ یہ اصلاح اس لیے ہے کہ یہ قوم دوسری تحریک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون و مددگار بن سکے۔ تو دوسری اصلاح ہے بین الاقوامی، بعنوان دیگر تحریک عالمی، کہ دنیا کی ہر قوم کی اصلاح کرنا۔ یہ درجہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سورہ فاتحہ چونکہ تمام قرآن کا خلاصہ ہے اور اساس ہے، اس لیے اس میں خاتمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ قومی پیغمبر نہیں ہوگا، بلکہ وہ بین الاقوامی نبی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی صفت آتی ہے الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں صیغے صفت مشبہ کے ہیں اور رحم سے مشتق ہیں، اور دونوں ہی میں مبالغے والا معنی پایا جاتا ہے، لیکن رحمان بنسبت رحیم کے زیادہ مبالغہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں فرق باعتبار کمیت کے ہے، یعنی کثرت افراد کے، بائیں طور کہ رحمان کا تعلق دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ہے، اور دنیا میں کافر اور مومن اس کی نعمتوں سے نفع حاصل کر رہے ہیں، تو مرحومین کے افراد زیادہ ہو گئے، اور چونکہ رحیم باعتبار آخرت کے ہے، اور آخرت میں کفار اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، صرف مومن ہی ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، تو مرحومین کے افراد کم ہو گئے اس اعتبار سے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ فرق باعتبار زیادتی فی الکیف ہے، مطلب یہ ہے کہ رحمان کا تعلق بڑی نعمتوں کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق چھوٹی نعمتوں کے ساتھ ہے۔
ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کچھ یوں فرماتے ہیں کہ رحمان اس موصوف کو کہتے ہیں جو بالفعل رحمت کر رہا ہو، اور صفت رحمت میں ایسا عموم اور شمول ہو کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اس کی رحمت شامل ہو۔ اور رحیم اس موصوف کو کہتے ہیں جس کی صفت رحمت لازمہ اور ذاتیہ ہو۔ مطلب یہ ہے جو ذات دنیا میں ہر آن رحمت فرما رہی ہے، یہ صفت اس کی ذاتی ہے اور اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسی نقطہ کو سمجھانے کے لیے رحیم کو رحمان کے بعد لایا گیا ہے۔ اس کے بعد رحمان اور رحیم کے متعلق مفکر اسلام حضرت علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کے سامنے دو محبتیں ہیں۔ پہلی محبت جس کو محبت پدری کہتے ہیں، پدر والد کو کہتے ہیں۔ والد کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اولاد مشقتیں برداشت کر کے کمال حاصل کرے، اور دوسری محبت مادری، والدہ کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اولاد راحت اور سکون میں زندگی بسر کرے، اگرچہ کمال اس کو حاصل ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ رحمان میں شفقت پدری کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان عبادات ریاضیات کی مشقت برداشت کر کے کمال حاصل کرتا ہے، اور رحیم میں شفقت مادری کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں سکون ہی سکون ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ایمان والوں کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمان رحیم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گئے تھے تو دوبارہ سورہ فاتحہ کے اندر ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کی جز نہیں ہے بلکہ مستقل علیحدہ آیت ہے، اس لیے یہ تکرار نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رحیم صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے تو مبالغہ اس کے اندر کیسے ہوا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مبالغہ باعتبار دوام کے ہے، کیونکہ آخرت کی تمام نعمتیں دائمی اور غیر منقطع ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے اندر لفظ آتا ہے مالک یوم الدین۔ تو مالک یوم الدین کے اندر مالک اور ملک دونوں قراتیں متواتر ہیں۔ چنانچہ مفسرین اکرام نے دین کے مختلف تراجم کیے ہیں، اور یہی تراجم قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ مفسرین اکرام نے دین کے مختلف معانی کیے ہیں جو معانی قرآن مجید ہی سے مستنبط ہیں۔ اول دین بمعنی عبادت، پہلا معنی دین کا عبادت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے، سورہ زمر ہے، الا للہ الدین الخالص، ترجمہ خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے۔ دوم دین بمعنی پکار، دعا، تو اس کا بھی قرآن مجید سے ثبوت موجود ہے۔ سورہ حامیم مومن ہے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس پکارتے رہو اللہ کو اس لیے کہ پکار خالص اسی کی ہوئے۔ تو تیسرا معنی دین بمعنی مذہب، یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا، یہ سورہ آل عمران ہے۔ جو شخص اسلام کے سوا دوسرا مذہب تلاش کرے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کے بعد
چہارم دین بمانا جزا، بدلہ، تو یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے دن جزا کا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر مالک کی بجائے حاکم یا قاضی کیوں نہیں فرمایا، مالک کیوں فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قاضی اور حاکم مطلق الاختیار نہیں ہوتے، بلکہ وہ قانون کے تابع ہوتے ہیں، مگر مالک جو ہوتا ہے وہ مطلق الاختیار ہوتا ہے، اس لیے اللہ کریم نے اپنے حق میں مالک فرمایا ہے، قاضی اور حاکم نہیں فرمایا۔ اب یہاں پر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم تو تمام اشیاء کے مالک ہیں، پھر یوم الدین کی تخصیص کیوں کی کہ روز قیامت بدلے کے دن کا مالک؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عالم دنیا میں جس طرح ماتعطل اسباب فیصلے دنیاوی حکام کیا کرتے ہیں، دنیا کے اندر باوجود ہے کہ مالک الملک اللہ کریم ہے، عالم آخرت میں اس طرح نہ ہوگا، بلکہ ظاہراً اور باطناً تمام فیصلے صرف اور صرف بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ اب یہاں پر ایک آیت کریمہ مکمل ہوتی ہے، تو اس آیت کریمہ کے مکمل ہونے کے اوپر اب تمام الفاظ کا آپس کے اندر ربط سن لیجئے۔ فرمایا الحمدللہ، یہ دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں ما فوق الاسباب اللہ تعالی کے لیے خاص ہیں، اس لیے کہ کسی کی تعریف یا تو احسان سابقہ کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا احسانات موجودہ کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا احسانات مستقبلہ کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ تو رب العالمین میں الحمدللہ تمام حمدیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، تو اللہ کی تعریفیں کیوں ہیں یا اللہ کی حمدیں کیوں ہیں؟ رب العالمین میں احسان سابقہ کی طرف اشارہ کیا، اور الرحمن الرحیم میں احسانات موجودہ کی طرف اشارہ کیا، اور مالک یوم الدین میں احسانات مستقبلہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ رب العالمین سے ثابت ہوا کہ مربی کامل صرف اور صرف اللہ کریم ہی کی ذات پاک ہے۔ تربیت کے دو رکن ہیں، اول شفقت، تو اس کا ذکر الرحمن الرحیم میں ہے، دوم لغزشوں پر یا غلطیوں پر تنبیہ کرنا، اس کا ذکر مالک یوم الدین میں ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کے اندر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک خلاصہ یہ نکلتا ہے اس آیت کریمہ کا کہ ما فوق الاسباب ہر قسم کی تعریف کا حق صرف اور صرف خالق ہی کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سارے جہان کا مربی اور رحمت کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ہر قسم کے فیصلے بلا شرکت غیر اللہ کریم خود فرمائیں گے۔ اس روز کسی بھی مخلوق کا کوئی اختیار نہ ہوگا، نہ ظاہراً ہوگا نہ باطناً ہوگا، تمام اختیارات صرف خالق ہی کے پاس ہوں گے، اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اللہ تبارک و تعالی خود اس کا ارشاد نہیں فرمائیں گے۔ تو آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسری آیت کریمہ ہے، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی
تعلیم دے رہا ہے اپنے آداب کی، تو یہاں پر بھی عنوان ہے بیان آداب خداوندی، بیان آداب خداوندی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ما قبل کے ساتھ اس آیت کا جو تعلق ہے، ربط ہے، وہ یہ ہے کہ ما قبل کے اندر اللہ کریم نے مختلف احسانات کا ذکر کیا، اب اس آیت کریمہ میں اللہ کریم کے آداب کو بجا لاتے ہوئے مخلوق اپنی غلامی کا اظہار کر رہی ہے کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تجھے اکیلا مانتے ہیں، ہم مواحد ہیں، مشرک نہیں ہیں، ہم صرف تیرے خادم اور تیرے غلام ہیں، عبادت تک میں تیری عبادت کے اندر بھی تیری ہی توفیق اور تیری اعانت کے ہم محتاج ہیں، تیری دستگیری کے ہم محتاج ہیں۔ تو اب یہاں پر آگے باس ہے استعانت کی کہ کسی سے مدد مانگنا یا کسی کو مدد دینا، یہ استعانت ہے۔ تو اس کے متعلق انشاءاللہ اگلے درس کے اندر گفتگو ہوگی کہ مدد ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت اور ایک مدد ہوتی ہے بغیر اسباب کے۔ تو اب یہاں سے کون سی مدد مراد ہے؟ آیا اسباب کے ساتھ مدد مانگنا مراد ہے یا بغیر اسباب کے مدد مانگنا مراد ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے درس کے اندر ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔